فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ محترم بھائیو، آج کچھ عقیدے سے متعلقہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا عقائد میں شامل ہے، اسی طرح قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں ہمیں اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ فرق ہے، انسان ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس جن سے تعلق رکھنے والی مخلوق جنات وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلٌ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ اس کا قبیلہ اور وہ ابلیس، اس کے چیلے چانٹے، جہاں سے وہ تمہیں دیکھتے ہیں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ غیر مرئی مخلوق ہے۔ تو ہر وہ چیز جو نظر نہ آئے تو اس کا انکار تو درست نہیں ہے، لہٰذا اس مخلوق کا انکار بے محل ہے۔ ہاں، جو آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا انسانی بدن کے اندر یہ حلول کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جنات انسانی بدن میں داخل ہو سکتے ہیں، کسی انسان کو چمٹ سکتے ہیں؟ تو بھائیو، اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں رکھوں، قرآن و حدیث کے دلائل میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو کچھ عجیب و غریب قدرتیں اور طاقتیں دی رکھی ہیں۔ کچھ ان میں سے خانہ بدوش ہیں، نظر نہیں آتے، کچھ وہ ہیں جو پہاڑوں، صحراؤں، جنگلوں میں رہتے ہیں، عجیب و غریب کبھی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو فضاؤں میں اڑتے رہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہے۔ اور پھر کھانے پینے کا جو معاملہ ہے وہ بھی کچھ مختلف ہے، لیکن کھاتے پیتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ تناسل بھی ان میں ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے، اور ان کے اندر یہ خوشی غمی کے جذبات بھی ہیں، ان کے اندر لڑائی جھگڑا بھی ہے، لیکن بنسبت انسان کے شر و فساد کا جو خاصہ ہے، یا شر و فساد کی جو طبیعت اور مزاج ہے، ان میں غالب ہے۔ لہذا یہ ساری حقیقتیں سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بلیو کرنا چاہیے کہ جن حقیقت ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور آگ کے شعلے سے وہ پیدا ہوئی ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، یعنی پرانے زمانے میں تو ابن سینا وہ فرشتوں کا منکر تھا، جنوں کا منکر تھا، تو ہمارے اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ان مخلوقات کا انکار کرتے ہیں، جن میں آپ حیران ہوں گے سر سید احمد خان، وہ بھی فرشتوں اور جنوں کے منکر تھے، وہ بلکہ کہتے کہ یہ جو جہاتی ہماری نظروں سے دیہاتی اوجل ہوتے ہیں نا، یہ پینڈو لوگ، وہ حقیقت میں جن ہیں، ان کو جن کہا گیا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ بہرحال الحمدللہ عوام الناس اس کو سمجھتے ہیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ کیا انسان کے اندر حلول کر سکتے بھی ہیں کہ نہیں، اس میں اکثر لوگ جو پڑھے لکھے طبقے سے ہم نے دیکھا ہے وہ منکر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی کچھ دلیلیں بھی موجود ہیں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے واقعات اور قصص موجود ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آسیب انسان کو ہو جاتا ہے، یہ مخلوق حلول کر جاتی ہے، لہٰذا اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دو حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مختلف اسانید، یہ قصہ مختلف الفاظ میں آتا ہے۔ ایک مین جو واقعہ ہے وہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3548 ہے، اس میں ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ طائف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عامل مقرر کیا تھا۔ ہوتا یہ کہ نماز پڑھتے تو نماز کے اندر وہ توجہ نہ رہتی، بھول اور نسیان کا شکار ہو جاتے، کیا پڑھا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ عجیب صورتحال تھی ان کے سامنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے، تو اس اذیت ناک صورتحال کے پیش نظر لمبا سفر کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، نماز میں بھول جاتا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھا ہے، کیا پڑھنا چاہتا ہوں۔
عجیب سا اضطراب پیدا ہو گیا ہے، عجیب سی یعنی بھول اور نسیان کا شکار ہو گیا ہوں۔ جبکہ ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول قرآن جو مجھے یاد ہے، اور ایک حدیث میں وضاحت ہے کہ سورہ بقرہ میں نے زبانی حفظ کی ہوئی تھی، اب مجھے سورہ بقرہ بھولنا شروع ہو گئی، وہ ذہن سے جانے لگی۔ تو بار اس پریشانی کی وجہ سے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، تو فرمایا یہ شیطان ہے۔ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، یعنی گھٹنوں کے بل اپنے پاؤں پہ، تو آپ نے 3 دفعہ میرے سینے پہ ہاتھ مارا، یوں کر کے ہاتھ مارا اور فرمایا یا شیطان اخرج من صدر عثمان، او شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہاتھوں کی ہتھیلی کی ٹھنڈک تھی مجھے سینے میں محسوس ہوئی۔ بہرحال اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وہ شیطان اندر حلول کر گیا تھا۔ اور دوسرا جو واقعہ خاتون کا آتا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے اور 7 سال سے یہ اس بیماری میں، آسیب کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ روزانہ 1 دفعہ اس کو یہ دورہ پڑتا ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کے بچے کے منہ پہ تھو تھو کیا، اپنا لعاب دہن پھینکا، اور اس کے بعد آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن ادھر سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد پھر بالکل وہ بچہ ٹھیک ہو گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو تندرستی عطا فرما دی۔ اور جو عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے تو اس میں بھی کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے اس کو نکلنے کا حکم صادر فرمایا اور اپنا دست مبارک 3 دفعہ میرے سینے پہ رکھا، تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد کبھی جو چیز یاد کرنا چاہتا تھا، قرآن پڑھنا چاہتا تھا، کبھی میرے سینے سے وہ نکلا نہیں، میں بھولا نہیں ہوں۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری عقل محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے۔ کوئی بھی قرآن و حدیث کی حدیث کوئی دلیل آ جائے، یہ کنفرم کریں قرآن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اتھینٹک ہے، ضعیف، موضوع، من گھڑت، مشہور قصہ واقعہ تو نہیں ہے۔ جب آپ کی تحقیق ہو جائے، راسخ العلم علماء سے تحقیق کر لیں، پھر عقل میں وہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ آمنا و صدقنا، سر تسلیم خم ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔